صحرائی چولستان پنجاب پاکستان کے جنوبی حصے میں واقع ایک صحرا ہے جو صحرائی تھر کا ایک حصہ بناتا ہے جو صوبہ سندھ اور بھارتی ریاست راجستھان تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ پنجاب کے دو بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے۔ یہ نام ترکی کے لفظ چول سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے ریت، اور ستان فارسی لاحقہ ہے جس کا مطلب ہے زمین۔ چولستان کارواں تجارت کا مرکز تھا جس کی وجہ سے قرون وسطیٰ سے تجارتی راستوں کی حفاظت کے لیے متعدد قلعے تعمیر کیے گئے۔ چولستان جنوبی پنجاب کے بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان اضلاع میں 25,800 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ قریب ترین بڑا شہر بہاولپور شہر ہے جو صحرا کے کنارے سے 30 کلومیٹر دور ہے۔ صحرا کی لمبائی تقریباً 480 کلومیٹر ہے اور اس کی چوڑائی 32 سے 192 کلومیٹر ہے۔ چولستان کی آب و ہوا بنجر اور نیم خشک اشنکٹ بندی صحرا کے طور پر نمایاں ہے جس میں سالانہ نمی بہت کم ہے۔ چولستان میں اوسطاً درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ موسم گرما میں زیادہ گرم مہینہ جولائی ہے جس کا اوسطاً درجہ حرارت 38.5 ڈگری تک ہوتا ہے۔ موسم سرما کا درجہ حرارت کبھی کبھار 0 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ جولائی اور اگست سب سے زیادہ نمی والے مہینے ہیں، حالانکہ خشک سالی عام ہے۔ پانی موسمی طور پر قدرتی تالابوں کے نظام میں جمع کیا جاتا ہے جسے ٹوبہ کہا جاتا ہے۔ زیر زمین پانی 30 سے 40 میٹر کی گہرائی میں پایا جاتا ہے لیکن عام طور پر کھارا ہوتا ہے اور زیادہ تر پودوں کی نشوونما کے لیے غیر موزوں ہوتا ہے۔ صحرائی چولستان یا روحی برصغیر کے صحرائی تھر کا مغربی حصہ ہے جو جدید پاکستان میں واقع ہے۔ آثار قدیمہ کے شواہد موجود ہیں کہ یہ علاقہ کسی زمانے میں دریائے ہاکرا سے سیراب ہوتا تھا اور یہاں زراعت پر مبنی وادی سندھ کی ثقافت کا گھر تھا۔ 4000 قبل مسیح تک جب دریا نے اپنا بہاؤ تبدیل کیا اور اس کے بعد زیر زمین غائب ہو گیا، اس کے بعد سے چولستان کا علاقہ سلطنتوں کے کنارے پر ایک سخت اور غیر مہمان صحرائی ماحول رہا ہے۔ چولستان کی صحرائی منظرنامے کے قرون وسطیٰ کے قلعے درجن بھر ڈھانچوں کا ایک گروپ ہیں، کچھ کھڑے اور کچھ بگڑ چکے ہیں۔ قلعہ دراوڑ تاریخی قلعوں کے اس سلسلے کی بہترین زندہ مثال ہے۔ کچھ مغل دور سے پہلے کے ہیں لیکن تمام طاقتور مقامی قبیلوں کے ذریعے 16ویں سے 18ویں صدی تک بحال اور توسیع کی گئی۔ دیگر قلعوں میں تقریباً شمال سے جنوب تک میر گڑھ، جھان گڑھ، مروت گڑھ، موج گڑھ، خان گڑھ، خیر گڑھ، بجنوت گڑھ اور اسلام گڑھ شامل ہیں۔ یہ ڈھانچے صحرائی منظرنامے پر ایک جال بناتے ہیں۔ انہوں نے صحرائی کارواں کے راستوں کی حفاظت اور اسے فعال بنانے میں خدمات انجام دی۔ وسطی ایشیا سے برصغیر کے مرکز تک تجارتی راستے اور مکہ اور ہندوستان کے درمیان زیارت کے راستے۔ قلعہ دراوڑ 9ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ ازرائے ججا بٹی بٹی قبیلے کا ایک راجپوت حکمران۔ اس قلعے پر 1733 میں نواب بہاولپور صادق محمد خان اول نے قبضہ کر لیا۔ 1747 میں انہوں نے اس قلعے کا کنٹرول کھو دیا لیکن 1804 میں قلعہ واپس لے لیا اور یہ 1970 کی دہائی تک بہاولپور کے نوابوں کے صحرائی ٹھکانے کے طور پر رہا۔ اس مستقل قبضے کی وجہ سے قلعہ برقرار رہا جہاں قرون وسطیٰ کے صحرائی دفاع کے حصے کے طور پر تعمیر کیے گئے بہت سے دوسرے فنا ہو گئے۔ یہ قلعہ مٹی کی اینٹوں سے بنا ہوا ایک وسیع اور بصری طور پر شاندار مربع ڈھانچہ ہے۔ دیواروں کی لمبائی 1500 میٹر ہے اور ان کی اونچائی 30 میٹر تک ہے۔ 40 گول گڑھ ہیں، ہر طرف 10 جو 30 میٹر بلند ہیں اور کئی میل تک صحرا کے پار نظر آتے ہیں۔ ہر ایک کو کٹے ہوئے اینٹوں کے کام میں پیچیدہ نمونوں سے سجایا گیا ہے۔ قلعہ کے اندر تعمیرات کے باقیات موجود ہیں جو کہ ٹائل اور فریسکو کے کام سے آراستہ ہو سکتی ہیں۔ موتی یا پرل مسجد قریب ہی کھڑی ہے اور بہاولپور کے نوابوں کا قبرستان آرائشی اور وسیع قبروں سے بھرا ہوا ہے۔ ڈیراور اور دیگر قلعے گول کونے کے گھڑوں کے ساتھ
مربع اینٹوں کے ڈھانچے سے لے کر مکمل طور پر نیم سرکولر ٹاورز والی مربع دیواروں تک، زاویہ گڑھوں کے ساتھ مستطیل اور یہاں تک کہ مسدس شکل کی دیواروں تک، اور بیرونی دیوار کے اندر مربع دیواروں کے ساتھ پائی جانے والی مختلف شکلوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ متعدد گڑھ، یہ تمام متنوع شکلیں 16ویں سے 18ویں صدی کے آخر تک کی ہیں، حالانکہ بہت سی پچھلی عمارتوں کی 9ویں صدی کے اوائل سے تزئین و آرائش ہے۔ روئی کی چپٹی ریت کی اس پار قلعہ بندی کے اس گروپ کی وضاحت، پانی تک رسائی، ان اہم آبی وسائل کی حفاظت اور کنٹرول، اور صحرا کے پار کارواں کے راستوں سے ان کا تعلق سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈراور صحرا کے ایک نازک مقام پر واقع ہے جہاں پانی کے گہرے ذخائر تک رسائی ممکن ہے، جو کہ قدیم دریائے ہاکرا کے واقعات ہیں۔ نتیجتاً کئی صدیوں سے دراوڑ مشرق کی طرف تجارتی، کاروباری مقامات کے راستے پر عظیم صحرا میں داخل ہونے والے تمام قافلوں کے لیے ایک ضروری رکنے اور پانی کا مقام رہا ہے۔ صحرائے چولستان کے قرون وسطیٰ کے قلعے نسبتاً چھوٹے رقبے میں دفاعی ڈھانچے کا ایک قابل ذکر اور گھنا ارتکاز، ریت اور پتھر کا ایک غیر مہذب منظر پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ اس نیٹ ورک کی درست حد اور نوعیت کا ابھی بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ ان راستوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے جنہیں صحرائی کارواں صدیوں سے عبور کرتے تھے۔ دراوڑ اور صحرائے چولستان کے دیگر قلعے ایک مخالف ماحول میں لوگوں اور سامان کی نقل و حرکت کو فعال کرنے کے چیلنجوں کے لیے ایک منفرد مفید رد عمل ہیں۔ یہ بدلتے ہوئے اور اکثر تنازعات سے دوچار مقامی حالات کے تناظر میں ان ماحولیاتی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے انفراسٹرکچر کی ایک قابل قدر مثال بناتے ہیں۔ اس طرح یہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان اس منتقلی کے علاقے میں ایک معدوم ثقافتی روایت اور شاہراہ ریشم کی پیچیدگی اور تنوع کا ایک قیمتی جزو کی غیر معمولی گواہی دیتے ہیں۔ چولستان کے قلعے ایک سخت صحرائی ماحول کے ساتھ انسانی تعامل کی ایک شاندار مثال ہیں، اور اس کے نتیجے میں پانی کے نایاب وسائل پر قابو پانے، ان کی حفاظت اور فائدہ اٹھانے کی کوششیں جو اس راہداری کے ذریعے کاروان کی نقل و حرکت کے لیے ضروری تھی۔ راجستھان ہندوستان کے پہاڑی قلعوں کو 2013 میں عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں 6 شاہی قلعوں کی ایک سیریل سائٹ کے طور پر لکھا گیا تھا، جو راجپوت شاہی ریاستوں کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو اس خطے میں 8ویں سے 18ویں صدی تک پھیلی۔ اگرچہ یہ قلعے اس صحرا کے دوسری طرف ڈراور اور چولستان کے دوسرے قلعوں پر واقع ہیں، لیکن یہ قلعوں کی بالکل مختلف روایت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ راجستھان کی جائیدادیں بہت بڑی اور وسیع ہیں، جو شہری مراکز اور محلات سے منسلک درباری ثقافت اور فنون سے منسلک ہیں۔ تجارتی راستے پر مبنی ایک اور عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ بخور روٹ ہے۔ چولستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی جانور پالنا ہے۔ اس خطے میں مویشیوں کی کھیتی کے علاوہ معاش کے چند دیگر مواقع دستیاب ہیں۔ زیریں چولستان میں آبپاشی والے علاقوں سے دور زرعی کاشتکاری پانی کی مستقل فراہمی کی کمی کی وجہ سے مشکل ہے۔ خاص طور پر چولستان میں اونٹوں کو ان کے گوشت اور دودھ، نقل و حمل کے طور پر استعمال کرنے اور ریسنگ اور اونٹوں کے ناچنے جیسی تفریح کے لیے قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ چولستان میں 2 قسم کے اونٹ پالے جاتے ہیں، مریچا اور مہرا، جو کہ نقل و حمل یا دوڑ اور رقص کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چولستان پاکستان کے دیگر حصوں کے مقابلے میں قالین کی اون کی بہت اعلیٰ قسم کی پیداوار کرتا ہے۔ اس اون سے وہ خوبصورت قالین اور دیگر اونی چیزیں بنتے ہیں۔ ان میں کمبل بھی شامل ہیں، جو صحرا کے مقامی ضرورت بھی ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ دھول اور گرمی نہیں ہوتی۔ یہاں سردیوں کی راتیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں اور عام طور پر نقطۂ انجماد سے نیچے۔ صحرائے چولستان کی جنگلی حیات زیادہ تر ہجرت کرنے والے پرندوں پر مشتمل ہے، خاص طور پر ہوبارا بسٹرڈ جو سردیوں میں اس حصے کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ ریڈ لسٹ کے مطابق پرندوں کی یہ نسل شکار کے موسم میں سب سے زیادہ مشہور ہے، حالانکہ یہ پاکستان میں خطرے سے دوچار ہے۔
اس صحرا میں چند خطرے سے 2-4 نسلیں چنکارا ہرن، گریٹ انڈین بسٹرڈ اور بلو بل ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی صحرائے چولستان کی مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاکستان جغرافی کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔